ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت چلاتے ہیں تاجدار دو جہاں شاہ سوار لا مقام مالک زمین و آسمان روح کن فکام حضور پر نور شاف یوم النشور حبیب رب غفور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغ کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑے اس کی آواز خود. یہ کیسی نعمت ہے جو حضور کی امتیوں کو حاصل ہے. حضور نے فرمایا کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں. اسی طرح حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا جو میرے اوپر سب سے زیادہ تعداد میں درود شریف پڑھتا. تو اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر سے درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضور داتا صاحب نے روش مبارک کا قریب سبحان اللہ. غالباً منگل اور حضور داتا صاحب سالانہ سالانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک لوگوں سے محبت فرمائی اور یوں محبت فرمائی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی انبیاء اور نیک لوگ ہمارے مددگار ہمارے فریاد رس ہمارے امداد کرنے والے ٹھہرائے گئے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی جنگل کسی میدان بیابان کسی جنگل یا کسی بھی مشکل میں پھنس جائے تو وہ کہے آئینی یا عباد سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ بندوں میری مدد کرو میری مدد کو پہنچو.
غیر مقلدین کا امام نواب صدیق حسن خان بخاری وہ نزل الابرار میں لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مرزا پور سے جبل پور جا رہا تھا تو راستے میں کوئی سواری سمیت ندی میں گر گیا، تو غیانی تھی ندی میں، تو میں اپنی سواری سمیت ندی میں گر گیا، اور تو غیانی کی وجہ سے قریب تھا کہ میں ندی کے اندر ڈوب کر غرق ہو جاتا۔ غیر مقلدین کے امام بھی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب اب ڈوبنا قریب تھا تو مجھے یہ حدیث یاد آ گئی کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی جنگل، میدان، بیابان یعنی کسی بھی مشکل میں پھنس جائے تو وہ کیا کہے؟ آئینونی یا عباد اللہ، اونچی آواز سے کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، میری مدد کو پہنچو۔ پوری زندگی تو غیر مقلدین کے امام کو یہ حدیث یاد نہ آئی، مگر اب جب آخری وقت قریب ہے تو اب تاجدار دو جہاں کی حدیث یاد آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری زندگی تو کبھی حدیث کو آزمایا نہیں، چلو آج ہی آزما لیتے ہیں، کیا پتہ بچت ہو جائے۔ تو اب آخری وقت ہے۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی نزل الابرار میں لکھتے ہیں کہ میں اپنی سواری سمیت ندی میں گر گیا جس میں طغیانی تھی، قریب تھا میں ڈوب جاتا، میں غرق ہو جاتا، پوری زندگی حدیث یاد نہ آئی مگر اب یاد آ گئی، تو میں نے اونچی آواز سے کہا آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، میری مدد کو پہنچو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میری جب آنکھ کھلی تو میں ندی کے کنارے صحیح سلامت پڑا ہوا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ تو حضور داتا صاحب کا عرس مبارک قریب ہے، جب آپ کی عمر ابھی آپ کم عمر کے تھے تو سلطان محمود غزنوی آپ کے مدرسے میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ چھوٹے سے بچے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، سلطان کو دیکھ کر، بادشاہ کو دیکھ کر وہاں کے مدرس، وہاں کے قاری و مفتی، باقی بچے سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مگر ان سب کے اندر سے مدرسے میں ایک ایسا بچہ بھی تھا جس کی توجہ اس بات پہ نہیں گئی کہ ملک کا سلطان اور بادشاہ آیا ہوا ہے۔ وہ اتنا قرآن اور حدیث کی تعلیم کے اندر اب ذوق تھا، مصروف تھا کہ اس نے اس چیز پر توجہ نہیں کری کہ ملک کا بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مدرسے کے اندر تشریف لائے ہوئے، آپ محض تھے اپنی پڑھائی کے اندر، باقی جتنے مدرس تھے، قاری الزام تھے، اسٹوڈنٹس تھے، سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب کسی نے بلانا چاہا حضور داتا صاحب کو، جو ابھی بچے تھے، کہ مخدوم ادھر دیکھیے، اٹھ کر کھڑے ہوئے، غزنی کا بادشاہ آیا ہوا ہے، سلطان محمود غزنوی آئے ہوئے ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے ان کو روکا اور انہوں نے فرمایا ان کو مت چھیڑیے، ان کو مت بلائیے، یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ بچے ہیں جو ہمارے مدارس کی زینت ہے۔ ابھی کم عمری کے اندر ہی حضور داتا صاحب کا یوں مقام ہے، گیلانی جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، غوث السمدانی، میرا محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں حضور داتا صاحب کا زمانہ پاتا تو میں آپ ہی کا مرید ہوں۔ ولیوں کے بادشاہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں حضور داتا صاحب کا زمانہ پاتا تو میں آپ کا مرید ہوتا۔ اسی طرح میاں شیر محمد صاحب شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ شرقپور شریف سے حضور داتا صاحب کے مزار مبارک پر
پیدل حاضری دیا کرتے تھے. بے شک بے شک. میاں شیر محمد صاحب شرپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اپنے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی، آپ کی کئی سال عادت رہی کہ ہر ہفتے بدھ اور جمعرات میں سے کسی دن آپ حضور داتا صاحب حاضری دیا کرتے تھے بلا ناگا، تازہ غسل فرماتے اور پھر حضور داتا صاحب حاضری دیا کرتے. سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے 40 دن کا چلہ فرمایا حضور داتا صاحب کے مزار انور پر، تو پھر جب آپ نے وہ انوار التجلیات دیکھی تو پھر آپ بھی فرماؤ گے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملا رہنما. کاملوں کے تو پیر ہیں ہی، ناقصوں کے بھی پیر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت بخشی ہے اپنے انبیاء کرام کو اور ان نیک لوگوں کو، اللہ والوں کو، کہ یہ ہمارے مددگار ہیں، ہمارے امداد کرنے والے ہیں، ہمارے فریاد رکھ. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر فرماتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کے اندر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. یعنی نیک لوگ. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اللہ کا رسول، اللہ کے نیک لوگ، یہ اولیاء، یہ کوئی مددگار نہیں. تو پھر قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں کیوں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اے ایمان والو، تمہارا مددگار سب سے پہلے اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، اور پھر وہ لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. یعنی بے شک. اسی طرح سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَا وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اگر کوئی گنہگار اپنی جانوں پر اتنے ظلم کر لے، اتنے ظلم کر لے کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے، کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ وہ میرے پاس ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تب وہ میرے محبوب کے در دولت ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ میرا محبوب بھی اس شخص کے لیے توبہ کی دعا فرمائے، بے شک. تب وہ شخص مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا. اب قرطبی شریف کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو پردہ فرمائے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے. کتنے دن ہو گئے تھے؟ 3 دن حضور علیہ السلام کو پردہ فرمائے ہوئے ہو گئے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور کی قبر انور پر آ گیا اور وہ قبر انور کے اوپر گر گیا اور قبر انور کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنا شروع ہو گیا وہ اعرابی، اور زاروں کے تار ہونا شروع ہو گیا. اب وہ قبر انور کے اوپر گرا ہوا ہے اور وہ قبر انور کی مٹی اٹھائے جا رہے ہیں اور اپنے سر پر پھینکے جا رہے ہیں، اور زاروں کے تار روتا ہوا قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہے کہ اللہ قرآن پاک میں تو یہ حضور نے ہمیں یہ قرآن پاک پڑھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا
فاستغفروا واستغفر لهم الرسول لا وجد اللہ توابا رحیما، کہ اگر کوئی گنہگار اپنی جانوں پر اتنے ظلم کر لے کہ بخشش کی کوئی صورت نظر ہی نہ آئے، تب وہ میرے محبوب کے پاس آئے اور وہاں آ کر پھر مجھ سے مغفرت کی دعا چاہے، اور اگر میرا محبوب بھی اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں گے تب وہ شخص مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جبار اور قہار بھی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ شخص زار و قطار ہو رہا ہے، قبر انور پر گرا ہوا ہے اور قبر انور کی مٹی اپنے سر پر ڈال رہا ہے اور زار و قطار ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو پردہ فرمائے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور پر بیٹھ کر وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ جب بخشش کی صورت نظر نہ آئے آپ کے پاس آنا ہے، آپ کو تو یا رسول اللہ پردہ فرمائے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، اب کدھر جاؤں میں، اب میں کہاں جاؤں، اب کس سے مدد مانگوں، آپ تو 3 دن پہلے حیات تھے تو میں آ جاتا، آپ کو تو پردہ فرمائے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت جتنے لوگ بھی قبر انور پر حاضر تھے انہوں نے سنا کہ قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، یعنی اے رابی جا تیری معافی۔ واہ واہ سبحان